بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلام پہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ نام جسے ہم 14 صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، اصل میں اس حقیقت کا آغاز یعنی کہ اسلام کا آغاز مخلوق خدا کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا تھا، اور جو انسانی زندگی کے دوش بدوش چلتا رہا، اور اس کا تعلق تمام رسالتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جنہوں نے انسانوں کا تعلق ان کے عظیم پروردگار سے جوڑا اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہاں پر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اسلام ایک قدیم حقیقت ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان جو تعلق ہے یہی بنیادی عنصر ہے اس کا۔ سارے مذاہب اسلام کی تصویر کشی کرتے رہے ہیں اور سارے ہی رسول یہی پیغام پہنچاتے رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ تمام رسول جو پہلے زمانوں میں آتے رہے ہیں ان پر مختلف قومیں ایمان لے کر آئیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ان کا جو پیغام تھا اس کا بنیادی مقصد یا بنیادی نقطہ جو تھا وہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ ان پیغمبروں نے اپنے لوگوں کو یا اپنی قوموں کو جو کچھ بتایا، ان میں سے ہم کچھ کے نام جانتے ہیں اور کچھ کے نام ہم نہیں جان سکے۔ ان سب کے نزدیک دین اپنے مقاصد کے اعتبار سے ایک ہی ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام ایک مشترکہ عمل میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کی پیروی میں فرق کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی پیغمبروں میں ایک دوسرے کے درمیان امتیاز کرنا۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا ہم پر، اور جو کچھ اترا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم ان میں کسی کو جدا نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اگر انسانی تاریخ کو دیکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسی شخصیات کی کوئی کمی نہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی قوموں کی سماجی اور مذہبی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ ایسے افراد دنیا کے ہر ملک، کئی قوموں اور کئی جگہوں پر آئے جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، یعنی کہ ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور ایک ایسا دین دیا جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ ہم اس میں کسی بھی موضوع، کسی بھی مسئلے، ہر چیز میں ہم اس سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے اس کا اپنا، جس میں ایک الگ سے سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے اور انفرادی نظام ہے۔ یہ ہمیں ہر طرح کے معاملات میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کا اپنا ایک بہت ہی قابل فہم وراثتی نظام ہے جس نے ہر کسی کو اس کے حقوق دیے وراثت میں سے، یعنی کہ لا آف انہیریٹنس، اور اس نے تمام انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے نوازا۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا اور دین نہیں ہے جو کہ ہر طرح کے معاملات میں رہنمائی کر سکے۔ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے کہ اسلام کیا ہے، ہم اس موضوع کو کچھ پارٹس میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ
ایکسپلین کریں گے، واضح کریں گے کہ اسلام کیسے ایک مکمل ضابطہ حیات، یعنی کہ کیسے اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔